بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اس لیکچر کے اندر ہم مکتوب نگاری کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ مکتوب نگاری کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم غالب کی مکتوب نگاری کا جائزہ لیں گے اور غالب کی مکتوب نگاری کی خصوصیات کو معلوم کریں گے۔ یہ لیکچر فرسٹ ایئر اردو کے لیے بھی ہے اور 10th کے پی کے بورڈ کی جو اردو کی کتاب ہے اس کے لیے بھی ہے، اور سمارٹ سلیبس میں اس دفعہ غالب کی مکتوب نگاری کو شامل کیا گیا ہے۔ فرسٹ ایئر اردو اور 10th کے پی کے بورڈ اردو دونوں کے لیے جو ہے یہ آج کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم مکتوب نگاری کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں مکتوب نگاری کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں، پہلے ہم عمومی طور پر دیکھیں گے مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں، پھر ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ خط بھی کہتے ہیں مکتوب نگاری کو، خط لکھنا، خطوط، اور خط کا لغوی مطلب کیا ہے، خط کا اصطلاحی مطلب کیا ہے، ہم اس کو بھی معلوم کریں گے۔ سب سے ہم عمومی طور پر پہلے دیکھ مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں۔ مکتوب نگاری کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایک شخص سے کوئی بات کہنا چاہیں اور وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اپنی بات اور گفتگو اسے لکھ کر بھیجنا مکتوب نگاری کہلائے گا۔ تو آسان تعریف ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور ہم اس کے سامنے نہیں ہیں اور ہم اس کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اپنی بات اور گفتگو اسے لکھ کر کاغذ کے اوپر بھیج دیتے ہیں، تو یہ مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مکتوب نگاری یا خط لکھنا وہ عام تھا، تو یہ دور نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، اور لوگوں کا جو ذریعہ تھا ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے کا وہ فون سے زیادہ جو ہوتا تھا وہ خطوط کے ذریعے بھی ہوتا تھا۔ یعنی عام طور پر گھر کے اندر بھی خط لکھے جاتے تھے۔ اب تو کچھ جو ہیں وہ خاص خطوط ہم پڑھیں گے خطوط کی اقسام کو تو دیکھیں گے وہ تو خط ابھی بھی موجود ہیں، جیسے آفیشیل لیٹرز جسے ہم دفتری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خط ہوتے ہیں اور دفتر کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح تجارتی خطوط ہوتے ہیں، بزنس لیٹرز، تو یہ خطوط تو ہیں، لیکن عام طور پر اب جو رواج ہے آپس میں وہ بات کرنے کا وہ خطوط کے ذریعے کم ہو گیا، لیکن ایک وقت تھا کہ خطوط کی بڑی اہمیت تھی۔ تو مولوی عبداللہ کہتے ہیں کہ خط جو ہے وہ دلی خیالات یعنی دل کے خیالات اور جذبات کا روزنامچہ، ٹھیک ہے، اور اسرار حیات ہے، حیات کا اسرار سر کی جمع راز کا صحیفہ ہے کہ انسان اپنے دل کے حالات جو ہیں اور اپنی بات جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو اس میں بھی خطوط نویسی کا دامن بہت وسیع ہے۔ دیکھیں ایک تو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک تو عام خط ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کوئی رشتہ داروں کو لکھ بھیجا، اور کوئی جو ہے دفتری خط ہو گیا یا تجارتی خط ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے اسکول اور کالج کی طرف سے کوئی جو ہے آپ کسی ادارے کو خط لکھ رہے ہیں تو کوئی لیٹرز ہوتے ہیں، وہ خطوط ہوتے ہیں، لیکن ایک جو خط کا حصہ ہے وہ ادبی خطوط ہیں، یعنی ادب کے اندر بھی خطوط جو ہے وہ شامل ہیں۔ وہ اس لیے شامل ہیں کہ کوئی ادیب جب وہ خط لکھتا ہے تو وہ اس خط لکھنے کے اندر جو نثر ہوتی ہے اس کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے اس نثر کا کہ وہ ادبی خط جو ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو غالب نے بھی خط لکھے ہیں، اقبال نے بھی خط لکھے ہیں، اور اسی طرح آپ ابھی پڑھیں گے مولانا عبدالکلام آزاد نے بھی خط لکھے ہیں، حالی نے بھی خط لکھے ہیں، تو بہت زیادہ خطوط لکھے گئے ہیں اس دور میں، اور وہ خط جو ہیں وہ اب ہمارا ادبی سرمایہ بن گئے ہیں، کیونکہ ان کے جو نثر نگاری ہے وہ اس مقام کی تھی کہ اس کو پڑھ کے بہت سی چیزیں انسان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اردو کا تعلق جو ہے یعنی ادبی خطوط جو ہے اس کا دامن بہت وسیع، اور خطوط نویسی کی روایت اتنی توانا مضبوط ہے کہ بذات خود ایک صنف ادب کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ جیسے کہ افسانہ، ناول، ڈرامہ ایک صنف ہے نا، تو اسی اعتبار سے اب ادبی خطوط بھی جو ہیں مکتوب نگاری وہ بھی ایک صنف بن گئی ہے۔ تو صنف آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں کہ مکتوب نگاری خود ایک صنف ہے، جس کی سب سے بڑی مثال غالب کی خطوط ہیں۔ تو غالب نے ہی آغاز کیا ہے اس کا، ہم آگے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو تھا جو اردو کے خطوط تھے اس سے پہلے فارسی میں زیادہ تر روایت تھی، فارسی میں لکھے جاتے تھے، لیکن غالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اردو کے اندر خطوط نگاری کو عام کیا ہے اور بہت سی تبدیلیاں لائے، وہ ہم پڑھیں گے ان کی خصوصیات کے اندر۔ عبدالکلام
آزاد بھی مکتوب نگاری میں ایک طرز خاص کے موجد ہیں، یعنی انہوں نے بھی مکتوب نگاری کو ایک نیا دور دیا اور نئے طرز اور طریقے سے انہوں نے خطوط لکھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کئی مجموعے میں شائع ہو چکے ہیں، جن میں ان کے ایک جو ہے وہ غبار خاطر، اور پھر مکاتیب ابوالکلام آزاد، نقش آزاد، تبرکات آزاد اور کاروان خیال یہ قابل ذکر ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو شہرت ملی ہے وہ غبار خاطر کے حصے میں آئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ خط، مکتوب نگاری کی خط بھی ہم اسے کہتے ہیں، مکتوب بھی کہتے ہیں خط کو، تو اس کے جو ہے وہ لغوی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور عام طور پر ہم خط جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں۔ ایک تو یاد رکھیے کہ ایک جو خط ہے وہ ہمارے امتحانی نقطۂ نظر سے جو ہم خط لکھتے ہیں پرچے کے اندر، وہ اس کی ترتیب کچھ علادہ ہے، ٹھیک ہے، ہوتا یہی ہے، خط یہی ہوتا ہے، لیکن امتحانی پرچے کے لیے لکھا جاتا ہے، وہ ہم ایک مشق کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو امتحانی نقطۂ نظر سے جو پرچے کے اندر خط لکھنا ہوگا اس پر انشاءاللہ میں علادہ ویڈیو بناؤں گا، اس کے اندر بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، کس ترتیب سے لکھا جائے گا۔ عام طور پر یہی خط ہوتا ہے، تو وہ ہمارے شامل نصاب ہے، وہ آپ 9th میں بھی لکھتے ہیں اور فرسٹ ایئر کے اندر بھی جو ہے وہ کے پی کے بورڈ کی اردو کی کتاب میں وہ شامل ہے۔ تو خط کی تعریف کیا ہے؟ خط جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جو ہیں تحریر، لکیر، نشان، مکتوب نامہ اور چھٹی کے ہیں، ٹھیک ہے، اور خط کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو کو خط کہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ مختصر طور پر انہوں نے بتا دیا۔ اب اس کے اندر دیکھیں خاص طور پر کچھ نکات ہیں، اس کو دیکھ لیں کہ خطوط نویسی اصناف نثر کی سب سے قدیم اصناف میں سے ایک ہے۔ ایک بات، خط تحریری گفتگو کو کہتے ہیں جس میں دو افراد کے درمیان شخصی جذبات کا بے ساختہ اور تکلفانہ اظہار بھی ہوتا ہے۔ غالب نے خط کو عادی ملاقات کہا ہے، غالب نے خود کہا یہ عادی ملاقات کے طرح ہے۔ خط لکھنے والا کاتب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، عربی کے اندر بھی اور ہم بھی لکھتے ہیں، اور وصول کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو مکتوب علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، خط لکھنے والا، اور مکتوب علیہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی طرف خط لکھا جاتا ہے۔ خط کے لیے مکتوب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ہم مکتوب نگاری کہہ رہے ہیں تو خطوط نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، مراسلہ بھی کہتے ہیں، چھٹی اور نامہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے، تو بہت سے الفاظ استعمال ہوئے، زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے خطوط نگاری یا مکتوب نگاری کا۔ اب خطوط کی اقسام دیکھیں تو خطوط کی بہت سی اقسام ہیں، اور خاص طور پر یہ جو کچھ ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں جو خاص اقسام ہیں اس کی۔ سب سے پہلا شخصی خطوط ہوتے ہیں۔ اب شخصی خطوط کسے کہتے ہیں؟ تو شخصی خطوط کا جو مکتوب علیہ ہوتا ہے، جس کی طرف خط لکھا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ والد کی طرف خط لکھا گیا ہے، بھائی کی طرف خط لکھا گیا ہے، کسی استاد، دوست، رشتہ دار کی طرف خط لکھا گیا ہے، تو کسی رشتہ دار کی طرف خط لکھ لیں تو یہ خط جو ہم کسی رشتہ دار کی طرف لکھتے ہیں، والد، بھائی، استاد کی طرف لکھتے ہیں، ان کو ہم شخصی خطوط کہیں گے۔ پھر عمومی خطوط بھی ہوتے ہیں، عام طور پر جو لکھے جاتے ہیں، تو وہ عمومی خطوط کا جو مکتوب علیہ ہوتا ہے وہ اخبار کا مدیر ہوتا ہے، یعنی آپ کسی اخبار کے ایڈیٹر کو آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں، اس کو کسی بات کی طرف اشارہ کر کے بتانا چاہتے ہیں تو وہ عمومی خط کہلائے گا۔ پھر رسمی خطوط ہوتے ہیں کچھ، رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو مختلف تقریبات کے لیے لکھی جاتی ہیں، علمی ہو، ادبی ہو۔ پھر سیاسی اور ثقافتی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی لکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح شادی بیاہ کی رسومات، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو دعوت نامے رسمی خطوط کہلاتے ہیں، جو دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کارڈز بھیجے جاتے ہیں، وہ بھی رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ اس طرح کاروباری خطوط، بزنس لیٹرز، ٹھیک ہے، اور تجارتی خطوط ابھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ، کاروباری معاملات کے لیے لکھے جانے والے جو خطوط ہوتے ہیں وہ کاروباری خطوط کہلاتے ہیں۔ اس طرح سرکاری خطوط بھی ہوتے ہیں، سرکاری دفتروں کے اندر آفیشیل لیٹرز، ٹھیک ہے، دفتری کام کے لیے کے درمیان ہونے والی جو خط و کتابت ہوتی ہے وہ سرکاری زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ کچھ قسمیں ہیں جو خطوط کے اعتبار سے۔ پھر ادبی خطوط بھی آپ اس میں شامل کر لیں کہ اب جو ادب کے لحاظ سے جو خطوط ہیں ان کو ہم ادبی خطوط کہیں گے، جیسے غالب کے خطوط ہم پڑھیں گے، علامہ اقبال کے خطوط ہیں، مولوی عبدالحق کے خطوط ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط ہیں، بہت سارے خطوط ایسے ہیں کہ جو اب ادب کا مقام بھی رکھتے ہیں۔ کسی ادبی شخصیت جو خط لکھتی ہے وہ ادب کا ادبی خطوط کہلاتے ہیں۔ اردو میں جو خط لکھنے کا طریقہ ہے عام طور پر اس کے اجزاء کچھ دیکھ لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ پیشانی ہے، پیشانی کے پھر دو جز ہیں، اوپر آپ جو سب سے اوپر والا حصہ
کہلاتا ہے، کسی پیپر کا، کسی کاغذ کا، اس کو پیشانی کہتے ہیں. تو پھر پیشانی کے اوپر سب سے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پتہ لکھا جاتا ہے، ایڈریس، اور پھر تاریخ نیچے لکھ دی جاتی ہے. نمبر 2 پہ القاب و آداب. ٹھیک ہے، آداب کہا جاتا ہے، مختلف القاب سے بلایا جاتا ہے کہ میرے پیارے جو ہے ابو جان، یا میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے، یا میرے پیارے چاچا. تو مختلف آداب ہیں، آداب کے طریقے ہیں، اور القاب ہے جس کے ذریعے پھر اس کے بعد خط کی ابتدا کی جاتی ہے. پھر خط کا جو اصل حصہ ہوتا ہے جس کے اندر ساری بات کی جاتی ہے وہ نفس مضمون کہلاتا ہے. تو خط کا جو نفس مضمون ہوتا ہے وہ کم از کم 3 پیراگراف پر ضرور مشتمل ہونا چاہیے امتحانی نقطہ نظر سے. اور عام طور پر لوگ جو لکھتے ہیں وہ تو پھر اپنی جدھر بات ختم ہوتی ہے اتنی وہ لکھ سکتے ہیں. آغاز جو ہوتا ہے وہ تمہیدی پیراگراف سے ہوتا ہے، تو درمیان میں اصل مدعا یا نفس مضمون لکھنا ہوتا ہے، اور آخر میں اختتامی کلمات بھی کہے جاتے ہیں. اور آخری جو خاتمہ ہوتا ہے وہ مختوم علیہ سے مرتبے کے حساب سے تعلق ہے، یعنی کہ والسلام آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی طرف آپ جو ہے اس کو آداب کہہ سکتے ہیں. پھر آخر میں مکتوب نویس جو اپنا نام لکھتا ہے، اور آخر میں ایڈریس وہ لکھ سکتا ہے. تو یہ ایک خط کا طریقہ ہے. تو جو ہمارا امتحانی نقطہ نظر سے جو خط ہوتا ہے اس میں ہم تو لکھ لیتے ہیں از کمرہ امتحان، اس کا طریقہ علیحدہ ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی علیحدہ جو ہے وہ ایک لیکچر اپلوڈ ہوگا. خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے، مکالمہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے، درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس طرح روداد، آپ بیتی اور رسید بہت اہم ہے، اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ مضمون نگاری جو ہماری امتحانی نقطہ نظر سے لکھی جاتی ہے اس کو ہم کیسے اچھی طرح لکھیں، اور کیسے ہم امتحان کے لحاظ سے اس سے زیادہ جو ہے وہ نمبر حاصل کر لیں. اب ہم بات کرتے ہیں ادبی خطوط کے اوپر. اور ادبی خطوط کی جب بات کی جائے تو غالب کے خطوط کو نہ شامل کیا جائے تو وہ بات نامکمل ہوگی. تو خطوط غالب کو پڑھنے جائیں گے جب ہم، تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط غالب کی خصوصیات کیا ہیں. یہی ہمارا سوال بھی ہے اور اہم سوال ہے. یہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ جو ہے وہ آتا ہے پرچے کے اندر، اور 10th کے پرچے کے اندر بھی آتا ہے، اور فرسٹ ایئر کے پرچے کے بھی اندر آتا ہے. تو ہم خطوط غالب کی خصوصیات پڑھتے ہیں کہ خطوط غالب کی کون کون سی خصوصیات ہیں. تو مرزا اسد اللہ خان غالب کی شخصیت کو کون نہیں جانتا. ہمارے ملک میں تو یہ عالم ہے کہ اگر کسی کو تھوڑی بہت اردو کی سوجھ بوجھ ہے تو غالب کے نام کو تو ضرور جانتا ہوگا. بحیثیت شاعر وہ اتنے مقبول ہیں کہ ان کے اشعار زبان زد خلائق ہیں، اور بحیثیت نثر نگار بھی وہ کسی سے کم نہیں، بلکہ اس لحاظ سے ان کا پایہ سب سے بلند ہے. یعنی کہ آپ ان کو شاعری کے لحاظ سے تو مانتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ غالب نثر نگار بھی ہیں. اور نثر نگار اس حیثیت سے ہیں کہ وہ ایک آپ اس کو تاریخ نگار بھی کہہ سکتے ہیں. ان کی تاریخ کی کتاب بھی آج آئی ہے، ٹھیک ہے، دسمبو اس کا نام ہے. اور اس طرح جو فارسی کے اندر لکھی گئی ہے جس میں انہوں نے تقریباً جو ہے 1850 سے لے کر 1857 تک جنگ آزادی کے حالات کو درج کیا ہے. تو وہ نثری کتاب آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں. اس طرح خطوط جتنے بھی ہیں وہ نثر کے لحاظ سے غالب نے لکھے ہیں. تو غالب ایک شاعر کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نثر نگار بھی ہیں. اس لحاظ سے ان کا پایہ وہ سب سے بلند ہے کہ ایسے زمانے میں جب رنگینی اور قافیہ پیمائی انشاء پردازی کا اصل سرمایہ سمجھی جاتی تھی، تو اصل جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ نے پڑھ لی، میں نے اس سے پہلے اسی لیے جو نثر کی اقسام ہے اس کو ذکر کر دیا، لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے. تو وہ ویڈیو دیکھی جس میں مقفع، مسجع، عاری، ٹھیک ہے، اور یہ نثر ہم نے بیان کر دی. سادہ و سلیس نثر کیا ہوتی ہے، یا رنگین نثر کیا ہوتی ہے، تو اس پر بات ہوگی. تو یاد رکھیے گا اردو ادب میں پہلے جو تھا وہ مشکل ترین جو ہے نثر ہوتی تھی، یعنی مقفع مسجع نثر ہوتی تھی اور مشکل ترین نثر ہوتی تھی. پھر اس کے بعد اس میں جو اثر رنگینی ہوتی تھی اور رعایت لفظی ہوتی تھی. پھر علم بیان اور بدیع کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور مشکل الفاظ لائے جاتے تھے جن کے معنی بھی سمجھنے بہت مشکل ہوتے تھے. تو غالب وہ شخص ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو آسانی نکالی اور اس چیز کو ترک کیا اپنے خطوط کے ذریعے. انہوں نے نثر میں بھی ایک نئی دار نکالی، سادہ و پرکار، بالکل سادگی برتی، حسین و رنگین. یہی نمونہ نثر آنے والوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سر سید احمد خان نے اردو ادب کے اندر اصلاحی طریقے سے جو ہے وہ سادہ نثر کی بنیاد رکھی. خطوط غالب کی خصوصیات میں پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے جذبات، واقعات اور حالات کی ترسیل کا ذریعہ یہ تھا مکتوب نگاری. فارسی میں مکاتیب اور واقعات میں انشاء پردازی کے اعلیٰ نمونے پیش کیے گئے. تو اردو سے پہلے فارسی کے اندر خطوط لکھے جاتے تھے، لیکن یہ انشاء پردازی محض لفظی بازیگری تھی.
وہ صرف لفظ کے اعتبار سے تھا. اپنے اگر جذبات کو بیان کرنا ہے تو آپ آسان طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو تھا اصل یہ تھا کہ جتنے اعلیٰ قسم کے آپ لفظ لاؤ اور جتنا اس کے اندر حسن پیدا کرو اور مشکل بناؤ اور مکفّر اور مسجع نثر کو لاؤ تو وہ اعلیٰ نثر سمجھی جاتی تھی. اس میں جذبات و احساسات کا دخل بہت کم تھا. تو جب آپ بناتے ہیں کسی چیز کو تو پھر آپ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور احساس ختم ہو جاتا ہے، اور صرف آپ لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور مرصع اور مسجع جو عبارت آرائی ہوتی تھی، میں نے آپ کو بتایا مسجع نثر وہ ہوتی ہے جس کے اندر جو باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے اور پھر ساتھ قافیے کی پابندی بھی ہوتی ہے. اب اگر قافیے کی پابندی آخر میں ہو تو وہ مسجع نثر کہلاتی ہے جملے کے آخر میں، اور اگر درمیان میں ہو تو وہ مرصع نثر کہلاتی ہے. اردو خطوط میں بھی اسی کی تقلید کی گئی تھی، لیکن مرزا غالب نے اس فرسودہ روش کو طریقے کو ترک کر کے اردو خطوط نویسی میں انقلاب لایا. انہوں نے خطوط کو زندگی کی حرارت بخشی، سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا جس میں بے تکلف عبارتیں ہوتی تھیں. مسجع اور مرصع عبارتوں سے پاک غالب خط نہیں لکھتے تھے بلکہ بات چیت کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے ابھی آئے گی کہ میں نے خط کو جو ہے وہ مراسلے کو جو ہے وہ میں نے مکالمہ بنا دیا ہے. تو وہ ساری کی ساری بات ہم کریں گے، لیکن اصل یہاں پر ایک بہت ہی اہم چیز ذکر ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی خط کے اندر کہا کہ میں ایسے بات کروں گا جسے عام طور پہ میں بات کرتا ہوں. تو اس کے اندر الفاظ جو ہے ایسے لائے جو بالکل سادہ تھے اور سمجھنے کے قابل تھے. اگرچہ یہ مکالمہ یک طرفہ ہوتا تھا لیکن مکتوب علیہ کو ایسا محسوس ہوتا تھا گویا غالب ان کے سامنے ان سے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے انہوں نے خط لکھے کہ پڑھنے والا ہی سمجھتا تھا کہ غالب میرے سامنے آ گیا اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو غالب کی خطوط جو ہے وہ معلومات کا گنجینہ خزانہ ہے. ان سے جو ہے اس دور کی سیاسی سماجی زندگی پر روشنی میں پڑتی ہے. تو اب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو خط لکھے ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے اس دور کے حالات کیا تھے. تو خطوں کے اندر ہی سیاسی سماجی زندگی کا پتہ چلتا ہے، اور انہوں نے بعض خطوط کے اندر وہ حالات لکھے دہلی کے، وہ ساری کی ساری بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس دور کے اندر کیسی تھی. خاص طور پر ایام غدر یعنی 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس کو غدر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کے چشم دید حالات اس خطوط میں انہوں نے بیان کیے. بہت سے خطوط شاگردوں کے نام بھی لکھے، بہت سارے شاگرد ہیں ان کے، ٹھیک ہے، جس میں حالی جو ہیں وہ آپ نے نام سنا ہے، حالی ان کے بہت ہیں. اس طرح آپ تفتہ کا نام سنیں گے، ٹھیک ہے. تفتہ ان کے شاگرد جو ہیں خاص ہیں، حالی ان کے شاگرد خاص میں شامل کیے جاتے ہیں. اور تفتہ کا جو آپ خطوط غالب پڑھیں تو سب سے پہلے جو خطوط آپ کو ملیں گے وہ تفتہ کے نام ہی لکھے گئے ہیں. اور اسی طرح حالی جو ہیں ان کے شاگرد میں استعمال جو ہے وہ ان کے شاگرد خاص ہیں. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی خط لکھے جن میں ان کے کلام پر اصلاح دینے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے نکات بھی یہ بتاتے گئے، اصلاح بھی کرتے گئے اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہیں کچھ نکات بتاتے گئے. اردو ادب کی اس صنف مکتوب نگاری میں غالب کی خطوط کو نمایاں مقام حاصل ہے. غالب کی خطوط کے دو مجموعے شامل جو پہلے بنے ہیں. جو پہلے جو تھے غالب کے دور میں دو مجموعے تھے، ایک عہد ہندی اور پھر اردو معلیٰ، یہ شائع ہوئے ہیں غالب کے خطوط کے نام سے. عہد ہندی اور اردو معلیٰ غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں. لیکن بعد میں ابھی بات کریں گے کہ ایک جو ہے غالب کے خطوط کا مجموعہ جو ہے وہ بعد میں بھی شائع ہوا اور ان کے مرنے کے 100 سال بعد شائع ہوا، اس کا کیا نام ہے، اور وہی ہمارا جو ہے ماخذ بھی ہے ہمارے خطوط نگاری جو غالب کی ہم پڑھیں گے اس کا. تو اس پر بات کریں گے وہ کیوں لکھا گیا، کس نے اس کو مرتب کیا، کس نے اس کو ترتیب دی، وہ ساری بات ہم کریں گے. انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے اردو نثر میں ایک نئے موڑ کا اضافہ کیا اور آنے والے مصنفین کو طرز تحریر میں سلاست سکھائی، روانی اور برجستگی سکھائی، یعنی الفاظ کا صحیح طور پر استعمال سکھایا. البتہ مرزا غالب کے مخصوص اسلوب کو آج تک ان طرح کوئی نبھا نہیں سکا. جس طرح وہ ان کی اپنی ایک عادت تھی بات کہنے کی، تو اس طرح اس کو کوئی بھی نبھا نہیں سکا. غالب کی خطوط آج بھی ندرت کلام کا بہترین نمونہ ہیں. غالب نے جو خاص طور پر اپنے خطوط کے اندر چیزوں کو استعمال کیا ہے، غالب نے فرسودہ روایات کو ٹھوکر مار کر وہ نیا طرز پیدا کیا ہے، جدتیں پیدا کی ہیں جنہوں نے اردو خطوط نویسی کو پرانے راستے فرسودہ راستے سے ہٹا کر فنی معراج پر پہنچا دیا. اب غالب کی جو عام طور پر خصوصیات آپ دیکھیں تو وہ تین بڑی خصوصیات ہیں. امتحانی نقطہ نظر سے میں آپ کو بتاؤں گا کن پوائنٹس کے اندر لکھنا ہے آپ نے، لیکن عام طور پر دیکھیں بڑی خصوصیات غالب کی خطوط کی وہ کون کون سی ہیں. پہلی یہ ہے کہ انہوں نے پرتکلف خطوط نویسی کے مقابلے میں بے تکلف خطوط نویسی شروع کی. ایک پرتکلف تھی یعنی کہ لفظ جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا اور مشکل الفاظ کے ذریعے بات کو پیش کرنا،
تاکہ پڑھنے والے واہ واہ کہیں۔ انہوں نے بے تکلف طریقے سے، جیسے کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہے اور بات کرتا ہے، ایسے ہی انہوں نے اپنی خطوط کے اندر بات کی ہے۔ یہ پہلی ان کی خاص جو ہے وہ خصوصیت آپ شمار کر سکتے ہیں خاص۔ دوسری یہ کہ انہوں نے خطوط نویسی میں اسلوب اور طریقے اظہار کے مختلف راستہ بھی پیدا کیے۔ ایسے راستے انہوں نے لکھے، آپ پڑھیں ان کے خطوط، اور ہم پڑھیں گے جب دیکھ لیں گے، ایک خط سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا طریقہ کیا تھا اظہار کا، اور کیا انہوں نے ایسا طریقہ استعمال کیا جو پہلے طریقہ نہیں استعمال ہوتا۔ تیسری یہ کہ انہوں نے خطوطی نویسی کو جو ہے ادب بنا دیا، ادبی خطوط پھر کہلائے، یعنی کہ ان کے خط ایسے لکھے گئے کہ وہ ادب کا مقام رکھنے لگ گئے، اور باقاعدہ صنف شمار ہو گئی کہ مکتوب نگاری جو ہے اردو ادب کے اندر صنف ہے، اور خطوط کو بھی جو ہے ادبی خطوط کہا گیا، اور ان کو ایک ادب کا درجہ دے دیا گیا۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے انہوں نے محمد شاہی روشوں کو ترک کر کے خطوط نویسی میں بے تکلفی کو رواج دیا، یعنی کہ جو شاہی روش ہوتے ہیں، یعنی بادشاہی طریقے سے خط لکھا جاتا ہے اور القاب ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام لکھے جاتے ہیں، تو اس طریقے کو ترک کیا اور عام بے تکلف طریقے سے خط کو لکھا، اور القاب اور آداب بھی جو ہیں اور انہوں نے ایسے استعمال کیے جو اس سے پہلے جو ہیں استعمال نہیں کیے جاتے تھے۔ تو اس تمام چیزوں کو انہوں نے ختم کر کے عام مکتوب نگاری کو رواج دیا۔ جب ہم کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 104 پہ موجود فرسٹ ایئر اردو، اور یہ 10th کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے کہ اس کو اگر پڑھ لیں تو ہمیں بہت سی چیزیں اس کے اندر بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ اس پیراگراف کو بھی پڑھتے ہیں اور نیچے والے پیراگراف کو بھی پڑھتے ہیں، تاکہ کتاب سے بھی ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ مکتوب نگاری کیا ہے۔ ہم روزانہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں، سرکاری اور غیر سرکاری افسران وغیرہ سے حسب خواہش اور ضرورت جو ہے وہ خواہش اور ضرورت بات چیت کرتے ہیں۔ اگر یہی لوگ ہم سے دور ہوں تو ہم اپنی باتیں انہیں کاغذ پر لکھ کر بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اپنی گفتگو اور بات چیت کو لکھ کر بھیجنا خطوط نویسی یا مکتوب نویسی کہلاتا ہے۔ خط کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں جو ہم آمنے سامنے نہیں کر سکتے وہ خط کے ذریعے کی جا سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے خط کی اہمیت دو چند یعنی دگنا ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بات ہم کر چکے۔ خطوط نویسی کی 3 اقسام یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ان میں نجی خطوط ہوتے ہیں، رسمی اور دعوتی خطوط کو نجی خطوط کہتے ہیں، پھر کاروباری ہوتے ہیں، اور سرکاری یا دفتری خطوط جو ہوتے ہیں وہ شمار کیے گئے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے بتا دیا کہ ان خطوط کی اقسام کو آپ کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ صنف نثر کے لحاظ سے ادبی اور علمی خطوط بڑے اہم ہیں۔ مکتوب نگاری بھی اصل میں عربی و فارسی کے ذریعے اردو میں منتقل ہوئی۔ اردو کی ابتدائی دور کی خطوط نویسی پر نظر ڈالنے سے ہمیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ اردو کس قدر پرتکلف عبارات، لمبے چوڑے القابات، بناوٹی اور مشکل ثقیل الفاظ سے مزین ہوتی تھی۔ مگر سب سے پہلے مرزا غالب نے فرسودہ پرانے طرز آداب و القاب سے بچے وہ گریز کیا، سیدھی سادی زبان میں مکتوب نلے کو خطاب کیا۔ غالب نے نئی وضع اختیار کرتے ہوئے مراسلے کو یعنی خط کو مکالمہ، سامنے بیٹھے ہوئے بات کرنا، ایسے خط لکھے کہ جیسے بندہ سامنے بیٹھ کر بات کر سکتا ہے، ایسے بنا دیا۔ غالب کی طبیعت اتنی شگفتہ اور ہمہ جہت مکمل تھی، خوبصورت تھی کہ ان کی تحریریں فنی اور لسانی اعتبار سے بلند درجہ اختیار کرتے ہوئے ادب عالیہ کا حصہ بن گئی، یعنی کہ ادب کے اندر اعلیٰ مقام ان کا ہو گیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ اب غالب کے بعد جو خط لکھے ہیں سر سید، محسن الملک حالی، ابوالکلام آزاد، شبلی نعمانی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق کے خطوط بھی ادبی دنیا میں بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ علامہ اقبال کے خطوط بھی ان کی شاعری کی طرح بہت اہم ہیں۔ اقبال کے خطوط میں اس دور کے سیاسی سماجی حالات کے ساتھ ساتھ ادبی مشاغل کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ ادب کے اندر وہ کیسے بات کرتے تھے، یا ادبی جو خطوط ہیں انہوں نے لکھ کر بھیجے ہیں، جیسے مولوی عبدالحق کو بات کرتے ہوئے ادبی حیثیت سے بتایا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو خطوط اقبال کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں شاد اقبال، مکاتیب اقبال، خطوط اقبال اور انوار اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہم مجموعے ہیں۔ تو یہ ہماری کتاب کے اندر جو ہے یہ مکتوب نگاری کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ ہے اصل کہ مکتوب نگاری عام طور پر آپ دیکھیں تو مکتوب نگاری کسے ہم کہتے ہیں، اور مکتوب نگاری کا مطلب کیا ہے، اور مکتوب نگاری کی تعریف ہمیں پتہ چل گئی اس لیکچر کے اندر، اور مکتوب نگاری کی جو ہمیں طریقہ پتہ چل گیا، اور خصوصاً یہ پتہ چل گیا کہ جو خاص خصوصیات ہیں غالب کی تو وہ ہمیں پتہ چل گئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ زیادہ جو ہے وہ لیکچر جب ہوگا غالب کی مکتوب نگاری میں خط پڑھیں گے تو اس پہ زیادہ بات ہوگی، اور خط کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غالب کے خطوط کے اندر وہ خصوصیات کیسے پائی جاتی ہیں جو ہم نے خاص طور پر پڑھ لی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس لیکچر میں آپ کو
مکتوب نگاری کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور عمومی طور پر غالب کے خطوط کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ خط جب انشاءاللہ پڑھیں گے مزید سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔